فتلقى آدم من ربه کلمات، اب ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرمایا کہ جب زمین پہ آئے تو 200 سال تک آدم و حوا روتے رہے، 200 سال تک، اور 40 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں، اسی صدمے اور افسوس میں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ 300 سال تک آدم اور حوا نے سر نہیں آسمان کی طرف اٹھایا، شرمندگی اور ندامت میں، کہ اوپر اللہ کو کس منہ سے بات کریں، کس منہ سے اسے فریاد کریں، اس لیے کہ آنکھ ہی نہیں اٹھتی، نگاہ نیچے رکھی، گویا کہ 300 سال تک نگاہ نیچے رکھی اور روتے رہے، اور اتنا روئے ہیں کہ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اتنا روتے تھے، اگر پوری انسانیت کے رونے کے آنسو جمع کیے جائیں تو داؤد علیہ السلام کے رونے کا 10واں حصہ بنیں گے۔ داؤد اتنا روتے تھے، اللہ کی جب مناجات کرتے تھے، سجدے میں گرتے تھے، یہاں تک کہ روتے تھے، آپ کے اسے وہ آنسوؤں سے یعنی نہر جاری ہو جاتی تھی اور اس سے پودے اگ جاتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے۔ فرمایا کہ داؤد کے آنسو جمع کیے جائیں اور ساری انسانیت کے آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کا 10واں حصہ نہیں بنتے۔ آدم اتنا روئے ہیں کہ جو ان سے یہ خطا ہو گئی کہ جنتوں کی قربت میں رہ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کی قدر نہ کر سکے، اور ساری جنت مباح ہونے کے باوجود اسے ایک پھل کو کھا بیٹھے۔ تو بس یہ صدمہ کہ میں کتنی بڑی خطا کی، اور روئے، اتنا 300 سال تک روتے رہے اور صدمے سے جو وہ سر نہیں اٹھایا۔ تو یہ اس کے بعد جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے 300 سال کے بعد سر اٹھایا تو آسمان پہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ دیکھا، جیسے دیکھا فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے رب ذوالجلال، یہ شخصیت جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے محمد، اس محمد کے صدقے و طفیل سے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو سب سے پہلے دعا کا وسیلہ آدم نے پیش کیا۔ آج بعض نادان کہتے جی وسیلہ پکڑنا جائز نہیں ہے، وسیلہ پکڑنا شرک ہے، وسیلہ پکڑنا حرام ہے۔ پہلا وسیلہ، پہلے نبی ابو الانبیاء آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پکڑا کہ محمد کے صدقہ اور طفیل سے اللہ میری دعا قبول کر لے، یہ بات کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تجھے کیا معلوم ہے کہ محمد کون ہے؟ تو کہا کہ مجھے معلوم تو نہیں کہ کون ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ یقیناً آپ کی نظر میں وہ بہت محبوب اور برگزیدہ شخصیت ہے، بہت اونچی شخصیت ہے، اس وجہ سے میں اس محمد کا واسطہ پیش کر رہا ہوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آدم تم نے بالکل صحیح سمجھا، یہ تیری ذریت میں سے نبی آخر الزماں ہے، تیری ذریت میں جو انبیاء آئیں گے ان میں آخری نبی جو ہے نبی آخر الزماں یہ محمد ہوگا، اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمایا آدم اگر میں نے اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا ہے کیونکہ مجھے محمد کو پیدا کرنا تھا، اور تیری نسلوں در نسلیں جب یہ سلسلے چلیں گے تو آخر میں چونکہ محمد کو پیدا کرنا مقصود تھا اس لیے میں نے تجھے بنایا۔ اس سے اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اب یہ گفتگو اتنی ہوئی ہے، فوراً جبرائیل آسمانوں سے اترا ہے، کہا کہ آدم اوہو کاش یہ وسیلہ جو تو نے ابھی پیش کیا ہے اگر یہ وسیلہ اس وقت جنت میں پیش کر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ جنت میں قبول کر لیتا۔ تو نے دیر کر دی، تو زمین پہ آ گیا، یہاں روتا رہا، 350 سال گزر گئے، اب جا کے تو نے محمد کا وسیلہ پیش کیا۔ جب جنت میں اللہ نے عتاب کیا تھا اسی وقت اگر یہ وسیلہ پیش کر دیتا تو اللہ تجھے وہی معاف کر دیتا۔ تو ہمارے لیے تو قبولیت دعا کے لیے اس سے بڑا موقع کیا ہے؟ تبھی تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب دعائیں مانگو تو اپنی دعاؤں کے شروع اور آخر میں مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھو، اس لیے کہ صلاۃ و سلام ایسی عبادت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے، اللہ قبول کرتے ہی کرتے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہاری صلاۃ و سلام اللہ قبول کر لیں اور اس کے اندر جو تمہاری دعا ہے اس کو قبول نہ کریں۔ اللہ کی رحمت سب کو سمیٹ کر قبول کر لیتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا جب دعا مانگتے ہیں شروع میں بھی درود پڑھ لیتے ہیں، آخر میں بھی درود پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ایسا نہیں کرتے کچھ قبول کرے باقی رد کرے، بلکہ اللہ جب قبول کرے گا تو سارا قبول کر لیتے ہیں۔